لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على سيد الشهداء المرمل بالدماء الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى سيد الأوصياء وأئمة النجباء واللعنة على أعدائهم اللعنة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا محرم کے چاند نمودار ہونے سے پوری دنیا میں امام مظلوم کے چاہنے والوں نے فرش عزا بچھا دی تھی۔ یہ وہ حسین غریب کی عزاداری ہے کہ شیعوں کو سال بھر کسی چیز کا انتظار رہے نہ رہے، اس محرم اور اس عزاداری کا انتظار ضرور رہتا ہے۔ شیعوں کو مظلوم غریب حسین کا غم اتنا عزیز و پیارا ہے کہ اس غم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ہم اور آپ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ ہم کربلا میں ہیں۔ دیکھیے دوستو عزیزو، جب ہم ہندوستان میں ہوتے ہیں، اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں، جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہاں ہوتے ہیں، تو کربلا کا جب تذکرہ آتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کہا اس لیے کہ کربلا یعنی حسین کی مظلومی، کربلا اہل بیت کے گھر ہو، پورے گھر کے اجڑ جانے کی جگہ۔ اب ذرا سوچئے گا کہ آج ہم اسی کربلا میں بیٹھے ہیں اور اللہ نے یہ شرف دیا، یہ موقع دیا ہے کہ اسی زمین پر بیٹھ کے چند قطرے آنسو کے اپنے اس غریب مظلوم امام پر بہا لیں۔ دیکھیں دوستو عزیزو، کسی نے یہ کہا تھا، یہ میرے جملے نہیں ہیں، کہ جب بھی کربلا آیا کرو، میں یہ اس لیے جملے پڑھ رہا ہوں تاکہ تھوڑا محسوس کریں، اپنے ذہنوں کو ان مصیبتوں تک لے جائیں۔ یہ حقیقت ہے عزیزو کہ جو مصیبتیں اہل بیت پہ پڑی ہیں، امام حسین پہ پڑی ہیں، ان مصیبتوں کا صحیح طریقے سے ہم درک نہیں کر سکتے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، رو لیتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن جو مصیبتوں کی تکلیف تھی وہ حسین جانے یا حسین کے گھر والے جانے بس۔ میں نے ایک جملہ مرثیے کا پڑھا ہے امام زمانہ کا کہ جب امام آئیں گے تو یہ مرثیہ پڑھیں گے، دنیا والوں میرے جد مظلوم کو پیاسا شہید کیا گیا، دنیا والوں میرے جد مظلوم کو کے بدن سے کپڑے بھی کھینچ لیے گئے۔
دنیا والوں، میرے جد مظلوم کی لاش کو پامال کیا گیا۔ یہ جملے میں نے پڑھ لیے اور آپ نے سن لیے۔ اس کا درد کسی کو پوچھنا ہے تو امام زمانہ سے پوچھے۔ کربلا ویسے نہیں آباد ہوئی۔ 10 محرم 61 ہجری سے لے کر آج تک یہ کربلا کا سفر جو جاری ہے دوستو، چند گھنٹوں میں فاطمہ کا گھر اجڑا تھا، اور یہ چند گھنٹے اتنے پھیلے کہ قیامت جب تک اس کا انتقام نہیں لے لیا جائے گا یہ ذکر زندہ رہے گا۔ 28 کو مدینے سے چل کر 2 کو وارد ایک کربلا ہونے والا میرا مولا، 7 تاریخ سے پانی بھی ختم ہو گیا۔ ایک جملہ احساس کا پڑھتا ہوں، اگر محسوس کر سکے تو کر لیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ جب گھر کا کوئی سرپرست، گھر کا کوئی گارجین سفر پہ نکلتا ہے تو اس سفر کے متعلق پہلے سب کچھ سوچتا ہے، خاص طور سے اگرچہ اس کے ہمراہ سفر عورتیں ہوں، خاص طور سے اگر ہمراہ سفر اس کے بچے ہوں۔ یہ تک سوچتا ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے تو کیا ہوگا، اگرچہ صحرا کا سفر ہوا، کھانے کو نہیں ملا تو کیا کریں گے، اگر بچوں کو پیاس لگی تو کیا کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ ہم اور آپ ہیں کہ جب سفر پہ نکلتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر تو ان سب چیز کو سوچ کے چلتے ہیں کہ اگر پیاس لگی تو کیا کریں گے، بھوک لگی تو کیا کریں گے، بچے بیمار ہوئے تو کیا کریں گے۔ ذرا سوچو اس حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جو مدینے سے نکلتے ہوئے یہ کہہ کے چلا تھا، اب میں جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، خدا کی یہ مرضی ہے کہ میرے بچے شہید کر دیے جائیں، میرے گھر کی عورتیں اسیر کی جائیں، اجرکم علی اللہ۔ صحیح ہے، ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں مصائب سن کر، رونا بھی چاہیے، پتھروں نے گریہ کیا ہے، ہم تو پھر انسان ہیں، پھر بھی ہمارا ایک ربط ہے حسین کے ساتھ۔ حسین شیعوں کے دل میں بستا، اور جب یہ شیعہ حسین کی مصیبت سنتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے، اور جب دل پھٹتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج آپ نے کربلا میں 10 دن پوری دنیا میں عزا خانے آباد تھے، چاند محرم کا نمودار ہوا، عزا خانے آباد ہو گئے۔ آپ بھی کربلا میں چند دنوں سے ہیں، کل شب کے منظر کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ کل رات میں بڑی چہل پہل تھی، ماتمی انجمنیں تھیں، نوحوں گریہ کی صدائیں تھیں، لیکن ایسی اداسی نہیں تھی جیسی اداسی آج ہے۔ ایک منظر آپ نے ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ آج بچے، بوڑھے، عورتیں اپنے ہاتھوں میں شمع جلائے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ کربلا حسین مظلوم کی وہ آخری آرام گاہ کہ جو آج ہر شیعہ کے دل کی خواہش ہے سے کربلا آنا نصیب ہو۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، محسوس کیجئے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ جب کبھی کربلا جایا کرو تو سنبھل کے چلا کرو۔ یہ عاشور کے مصائب ہیں، یہ جملے میں صرف احساس کے پڑھتا ہوں، آپ احساس کرتے ہیں۔ کبھی کربلا جایا کرو، کربلا جانا تو اکڑ کے نہیں چلنا، کربلا جانا تو تکبر نہیں کرنا، کربلا کی زمین پر چلنا تو آرام آرام سے چلا کرنا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ یہ ایسی نصیحتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نہیں پتا کہ کربلا کی زمین پہ کس جگہ پر کہیں علی اکبر کے قطرے خون کے گرے، تمہیں نہیں پتا کہ کربلا کے کس ٹکڑے پر قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے، علی اصغر کے خون کے ٹکڑے، تمہیں نہیں پتا حسین کی پامال لاش کے ٹکڑے کہاں کہاں تھے۔
اجرکم علی اللہ۔ عاشور کا آغاز اذان علی اکبر سے ہوا۔ آپ بھی جوان ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، جن جن ماؤں کے جوان بیٹے ہیں ان سے پوچھئے کہ جوان بیٹے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ مائیں ہمیشہ ایک سکون پاتی ہیں کہ جب جوان بیٹے کی آواز نکلتی ہے۔ عاشور کے دن کی ابتدا علی اکبر کی اذان سے ہوئی تھی۔ یقیناً جب ماں لیلا نے یہ آواز سنی ہوگی تو سکون ملا ہوگا، اطمینان ملا ہوگا، اور بیٹا بھی علی اکبر جیسا۔ لیکن ہائے رے لیلا، تجھے کیا پتا یہ سکون عصر ہوتے ہوتے چھن جائے۔ ایک دن میں اگر عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ کسی گھر سے ایک جنازہ نکل آئے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانے والا گھر کی رونقیں لے کر چلا گیا، جانے والا پورے محلے کو، پورے گاؤں کو اداس کر گیا۔ یہ ہمارے گھروں سے اگر ایک جنازہ نکلتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرے اس گھر کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ جس گھر میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 جنازے نکلے، اور وہ بھی جنازے ایسے کہ جس کی مثال نہیں۔ کبھی علی اکبر کا جنازہ، کبھی قاسم کی پامال لاش، کبھی حبیب جیسا دوست، کبھی حر جیسا وفادار، کبھی مسلم اور کبھی اوسجا کی لاش۔ ہاں عزیزان گرامی، ان سب سے بڑھ کے ایک لاش ایسی بھی کہ جس کو گودی میں لے کے حسین، ہر ماں کو اپنے بچے پیارے ہوتے، ہر ماں کو اپنے چھوٹے بچے سے پیار ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو مائیں کوشش کرتی ہے کہ بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو، بچے کو چوٹ نہ پہنچے، بچے کو کہیں کٹ نہ جائے۔ عزیزان گرامی، اگر بچے کو کہیں کوئی نشان پڑ جائے، کہیں کٹ جائے، تھوڑا خون کا قطرہ نکل جائے تو وہ بچے کے جسم سے خون کا قطرہ نہیں بلکہ ماں کے دل کٹ جاتا ہے۔ میرے بجنے سے بچے کا خون نکل آئے گا۔ ذرا رباب سے پوچھو جا کے، تیرے سے شعبہ، تیرے سے شعبہ، 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھ۔ ماں نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ ماں نے کہا، بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ مظلومی حسین پہ چند قطرے آنسو کے اور بہا لو۔ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ورثہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھایا جائے۔ آرام آرام سے سنیں، کتنے لوگ گزشتہ سال اس عزم محرم کی ادا میں شامل تھے۔ بہت سے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ اس فرش ادا کی زینت تھی، اس سال وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ نہیں پتہ کہ آئندہ سال ہمیں اور آپ کو محرم نصیب ہو یا نہ ہو، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ آئندہ سال اس کربلا میں شام غریبہ کی مجلس کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی نہیں پتہ کہ آئندہ سال ہمیں پھر یہ زیارت حسین نصیب ہو یا نہ ہو۔ مولا ہم بڑے گنہگار آپ کے ظاہر بن کے یہاں آئے تھے، مولا ہماری اس زیارتوں کو قبول کر لیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارے چند قطرے آنسو کی، ہر عزیز کی خواہش ہوتی ہے، رشتہ دار کی خواہش ہوتی ہے عزیزو، کہ اپنے مرنے والے کے جنازے کو بڑے دھوم دھام سے اٹھائیں۔ میں ایک جملہ محسوس کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، مولا ہر باپ یہ چاہتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ باپ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا یہ کہ باپ اپنی ضعیفی میں اپنے ہاتھوں پہ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھائے۔ کسی باپ کے لیے کسی قیامت کے منظر سے کم نہیں ہوتا یہ۔
کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے کسی بیٹے کا جنازہ اٹھائے، اور اگرچہ بیٹا رضائے الہی سے انتقال بھی کر جائے تو جائیے کسی بھی باپ سے پوچھیے، تو اس باپ کی خواہش یہی ہوگی کہ اپنے بیٹے کو عزت کے ساتھ دفن کر دیں، اپنے بیٹے کو کفن کا انتظام مناسب کر دیں۔ لوگ آ جاتے ہیں اس کو پرسہ دینے کے لیے، ہمارا سلام حسین کی غربت پر، حسین کی غربت پر ہمارا سلام، علی اکبر کے جیسا بیٹا دنیا سے گیا تو لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، جب کلیجے سے لگایا قدم خط کھینچ رہے تھے بنی ہاشم کے بچوں، آ جاؤ جوان کی میت ہے، ضعیفی کی تھکی ہاری ہمت، آ جاؤ ذرا مدد کو۔ یہ ایک بیٹے کی مجبور حسین کے سامنے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا علی اکبر جیسا تھا، ایک اور چھوٹا سا بیٹا جو 6 مہینے کا تھا، پانی لینے حسین گئے تھے۔ ظالموں، میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے کیا کیا ہے؟ میں ایک جملہ احساس کا پڑھتا ہوں، آپ محسوس کیجئے گا۔ ہر شریف آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنی عورت کے تذکرے نہ کرے، اپنی بیوی کے تذکرے نہ کرے، اگرچہ کوئی کرتا پھرے تو لوگ کہیں گے کیسا ہے، اپنے گھر والوں کے تذکرے کر رہا ہے، ذرا غربت حسین کو دیکھو تو۔ میرا مولا اتنا مجبور ہو گیا، اے ظالمو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، چند قطرے آب اسے علی اصغر کو دے دو۔ ہاں اگرچہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا تو لو، میں جلتی ریتی پہ اپنے اس ننھے مجاہد کو لٹائے دیتا ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، کسی نے کوئی ننھے سے بچے نے زبان پھیری، بس بابا نے ہاتھوں میں لیا، ہرملا کا تیر چلا، باپ کے ہاتھوں پر ایک بیٹا 6 مہینے کا بیٹا دنیا سے چل بسا۔ میرے لیے پڑھنا آسان تھا، آپ کے لیے سننا بڑا آسان تھا، لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھے 6 مہینے کا بیٹا آغوش میں دم توڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ خون کو چلو میں لیا، پیشانی پہ ملا، چہرے پہ ملا، میں نے پڑھ لیا دوستو عزیزو، آپ نے سن لیا۔ صبرن یا حسین، بڑا سخت ہے اپنے بچے کے خون کو اپنے چہرے پہ ملی۔ صبرن یا حسین، میں نے کہا تھا نا کہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر سے بچہ چلا جائے تو اس کو اس کے غسل کفن کا اہتمام کرے، اور خواہش ہوتی ہے ننھا سا علی اصغر چل بسا، ابا کے دامن میں چھپا کے خیمے کی طرف چلے۔ اکثر یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، ذرا سوچیے۔ ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ جب بچے کو باہر سے گھر سے کہیں لے کر آتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ سوال ضرور آتے ہیں، اگرچہ بچے کو اس حالت میں لے کے نہ لوٹ رہا ہو، اگر جس حالت میں گھر سے لے کر گیا ہے تو کوئی پوچھے نہ پوچھے، جب تک وہ گھر نہیں پہنچتا اس کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ گھر جاؤں گا تو اس کی ماں کا سامنا ہوگا۔ ماں اپنے بچے کے بارے میرے مولا حسین کے بھی ذہن میں یہی سوال آتے رہے ہوں گے، رباب نے پوچھ لیا تو میں حسین کیا جواب دوں گا؟ ابا کا دامن میں چھپائے علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف آئے۔ ماں بعد میں آئی، بہن پہلے آ گئی۔ بھائی اور بہن کی محبت تو آپ خوب سمجھتے ہیں، اور اگرچہ بہن بڑی ہو تھوڑی عمر میں اور اس کا بھائی چھوٹا ہو تو بڑی بہن کے لیے چھوٹا بھائی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ بڑی بہن اسے بڑے پیار سے دلار سے اسے کھلاتی ہے،
پیار کرتی ہے، اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ علی اصغر کو لے کر جب گئے تھے تو پانی کا کہہ کر لے کر گئے تھے۔ سکینہ نے یہ جملہ بھی سنا تھا، دیکھا بابا خیمے کی طرف آ رہے ہیں لیکن انداز بدلا ہے۔ اصغر بھیا نظر نہیں آ رہا، ابا کے دامن میں چھپائے حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ رباب لے لو اپنے لال کو۔ سکینہ نکل آئی، بابا بھیا کو پانی پلا لے۔ اب بتاؤ حسین کیا جواب دے؟ حسین کیا جواب دے؟ سر کو جھکا دیا، آنکھوں سے اشارہ کیا، ابا کا دامن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کہا تھا نا، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو کم از کم دفن اپنے ہاتھوں سے کر دے، اسے کفن پہنا دے۔ ماں نے بھی گریہ کیا، زینب نے سنبھالا۔ اب جب دفن کرنے کی باری آئی تو حسین اکیلے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم، نہ عباس، نہ اصحاب، نہ انصار۔ حسین جلتی ریتی پر بیٹھ گئے، اپنی تلوار اٹھائی، ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کیا۔ اب ایک بیگ رونے کی آواز محسوس ہوئی، ادھر دیکھا تو کسی کے رونے والا نظر نہیں آتا، ادھر دیکھا کوئی رونے والا نظر نہیں آتا۔ حسین پریشان ہے، رونے کی آواز تو آ رہی، کہیں ماں فاطمہ تو گری علی۔ اب جب حسین نے غور سے دیکھا تو یہ ذوالفقار گریہ کر رہی، مولا میں آئی تھی دشمنوں کو ٹھکانے لگانے، مولا یہ مجھ سے کیا کام لے۔ ہاں عزیزو، اپنے ہاتھوں سے حسین نے سپرد خاک کر دیا، لیکن ایک جملہ میں کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ اگرچہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دے تو اسے سکون ہوتا ہے کہ چلو میں نے اپنے بچے کو مٹی کے سپرد کر دیا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ لیکن غربت حسین، مولا کو پتا ہے کہ جس بیٹے کو ابھی میں دفن کر رہا ہوں یہ ظالم اس کو بھی نیزے کے سہارے کھود کے نکالیں گے، اس کے سر و تن میں جدائی کریں گا۔ اجرکم اللہ۔ کوئی نہیں، خیمے کی طرف آئے، بیبیوں خدا حافظ، حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ زینب تمہارے حوالے یہ پورا گھر ہے میری بہن، تجھے عباس بن کے ایک جملہ سن لیجیے۔ جناب زینب اور امام حسین کا تعلق عام بھائی بہنوں کا نہیں تھا، بھائی بہن دونوں تھے، لیکن یہ تعلق صرف عام بھائی بہن کا نہیں تھا، یہ رشتہ صرف بھائی بہن کا نہیں تھا، اتنا خاص رشتہ تھا کہ بی بی کے نکاح میں یہ شرط تھی کہ بھیا حسین جب بھی سفر پہ جائے گا تو یہ زینب ضرور جائے۔ عبداللہ سے یہ شرط رکھی تھی، تم میرے شوہر ہو، تمہیں حق ہے، لیکن یہ میری شرط ہے کہ جب بھی میرا بھائی جائے گا تو زینب کو تم نہیں روکو گے۔ میں ایک جملہ محسوس کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ذرا سوچیں، وہ بہن جس نے اپنے بھائی کے ساتھ کے لیے اپنے نکاح میں شرط رکھ دی ہو، اس بہن سے جب حسین نے کہا خدا حافظ تو اس بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ سب کو سنبھالا، دلاسا دیا، 2 مرتبے میرا مولا رخصت ہوا، رخصت ہو کر
بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان چھوٹے بچوں کا سب سے بڑا سہارا جو ہوتا ہے نا، اس کا باپ ہوتا ہے۔ اگر باپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، بچے خود بخود پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے مستقبل کا سہارا یہ میرے باپ کا سایہ ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، محسوس کر سکو تو کر کے شام کی زندان میں سونے والی بیوی کو پرسہ دے لو۔ کہتے ہیں کہ جب حسین نے رخصت کر کے نکلنا چاہا تو سکینہ نے ہوا کا دامن، بابا کل تک تو یہ بھی سہارا تھا کہ چچا پاس ہے، اب کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو؟ نہ بھیا علی اکبر ہے نہ عباس، اے بابا اب تو اصغر بھی نہیں جسے میں کھلا لوں گی۔ بیٹی صبر کرو، صبر کی تلقین کی۔ کپڑا منگوایا، اماں فضہ بوسیدہ پرانا کپڑا لا کے مجھے دے دو۔ وہ حسین کہ جس کے لباس جنت سے آتے رہے ہوں، وہ حسین آج کربلا میں اپنے لیے بوسیدہ کپڑا طلب کر۔ کہتے ہیں کپڑا لیا، زیب تن کیا اور اس کو کئی مقامات سے چاک کر دیا۔ زینب کا دل بیٹھ گیا، بھیا آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ مجھ سے چھپاتے کیا ہو میرے بھائی؟ اب مجھے پتہ نہیں کہ امام حسین نے کیا جواب دیا، لیکن ایک بات تو ضرور ذہن میں حسین کے رہی ہوگی، بہنا تجھے حسین کیسے بتا دے، یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے بدن سے کپڑے بھی اتار لیں گے، شاید پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر انہیں ترس آ جائے۔ اجرکم اللہ۔ رخصت ہوئے، مقتل میں آئے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اب چند باتیں اور آپ کی خدمت میں۔ بی بی فاطمہ، ہم آپ کے بیٹے کے گنہگار عزادار ہیں بی بی، یہ چند قطرے آنسو کا نذرانہ قبول کر لیجئے بی بی۔ کہتے ہیں مقتل کی طرف آئے، ظالموں نے یہ کہا کہ کہیں نہیں لگا حسین سے کہ حسین نے اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ ذرا سوچے خلی، ایک شخص جوان علی اکبر جیسے بیٹے کی لاش اٹھا چکا ہے، ایک شخص اپنے ہاتھوں سے ننھے سے بچے کو دفن کر چکا ہے، ایک شخص اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھا چکا ہے، ایک شخص اپنے ہاتھوں سے ایک کتھر جنازے اٹھا چکا ہے۔ کیا عالم رہا ہوگا، لیکن ظالموں کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہیں لگا کہ حسین تھکے ہیں، حسین پریشان ہیں، بس ایک جملہ کہتے جاتے تھے، حملہ کرتے جاتے تھے، ظالموں تم نے میرے علی اکبر کو مارا، ظالموں تم نے میرے عباس کو مارا، ظالموں تم نے میرے ننھے علی اصغر کو بھی نہیں کہا، اے نا ابطال الصفا، میرے بہادروں کہاں ہو، آؤ، اے میرے شیروں آؤ، حسین کو داد شجاعت نہیں دو گے؟ کہتے لڑتے لڑتے میرا مولا فرات کے کنارے پہنچا۔ دوستو میرا پڑھ دینا بڑا آسان ہے، آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن غریب حسین کے دل سے کوئی پوچھے کہ جب فرات کے کنارے نظریں اس پامال عباس کی لاش پر پڑی ہوگی تو کیا گزری ہوگی؟ ایک جملہ کہا، یہ حملے یہ سب آرائی نہ دیکھی، ہائے عباس تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں۔ شمر نے اپنے لشکر والوں سے کہا، پسر سعد نے بھی اپنے لشکر والوں سے یہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ اس طرح سے اگرچہ لڑو گے تو یہ علی کا بیٹا ہے، اسے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ چند جملے سن لیجئے عزیزان گرامی، اللہ نے یہ عزت دی ہے، شرف دیا ہے کہ ہم کربلا میں بیٹھ کے، مولا کے جوار میں بیٹھ کے چند قطرے آنسو کے ہماری آنکھوں سے نکل جائے۔
یہ بڑی نعمت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ تم لوگ اگرچہ یہ چاہتے ہو کہ حسین کو قابو کرے تو حسین کے خیموں پر حملہ کر دو۔ حسین کی زندگی میں حسین کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی کہ یہ ظالم میرے خیموں پہ حملہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، طلب گئے۔ تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، کرو، میرے قتل پہ آباد ہو، لیکن میری زندگی میں میرے خیام کا رخ تو نہ کرو اگرچہ تم عرب ہو۔ شمر نے منع کیا، چھوڑ دو خیام کا رخ۔ لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، 3 دن سے زیادہ کا بھوکا پیاسا میرا امام۔ ایک ظالم نے، بی بی مجھے معاف کیجئے گا، مولا مجھے معاف کیجئے گا، آپ کی شان میں گستاخی نہ تصور کیا جائے، بی بی آپ کے لال نے اس سے بڑھ کر مصائب برداشت کیے، بی بی میری کیا اوقات کہ میں مصائب پڑھ سکوں حسین کے، بی بی ایک ظالم نے ایک پتھر اٹھا کر امام حسین کی ایک پتھر اٹھا کر امام حسین کی پیشانی پہ مارا۔ پتھر فاطمہ کے لال کی پیشانی پہ لگا۔ ایک ظالم نے تیر چلایا، تیرے سے شعبہ، کہتے ہیں یہ تیرے سے شعبہ حسین کے سینے پہ آ کے لگ گیا۔ اپنے سینے پہ جس حسین نے علی اکبر کا غم برداشت کر لیا، اسی سینے پہ یہ تیرے سے شعبہ لا کے لگا۔ کہتے ہیں جب تیرے سے شعبہ لگا، حسین نے تیر کو نکالا تو خون کا فوارہ نکلنے بہنے لگا۔ حسین نے اپنی ہتھیلی کو اپنے خون سے بھر لیا، چلو میں خون لے کر اپنے چہرے پر مل کے، کہتے ہیں نانا سے اسی حالت میں جا کر ملوں گا، نانا سے جا کر تمہاری شکایت کروں گا، نانا کو نام لے لے کر بتاؤں گا کہ مجھے کس نے ستایا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، کسی اور نے پھر چپ کے مارا۔ تیروں کی بارش مولا امام حسین علیہ السلام پہ ہوئی۔ ایک ظالم نے آ کر داہنی طرف سے نیزہ مارا، ایک ظالم نے آ کر بائیں طرف سے نیزہ مارا۔ 3 دن سے زیادہ کا بھوکا اور پیاسا میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہیں سکا، پورا بدن تیروں سے چھلنی ہے، تیروں پر معلق ہوا۔ ہاں عزیزو، یہ چند جملے سن لو، فاطمہ کو پرسہ دے لو۔ میں ایک جملہ آگے کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ اگرچہ کسی بچے کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کے بدن سے کہیں خون نکل جاتا ہے تو وہ خون ماں کے جگر کے خون کے برابر ہوتا ہے، باپ کا دل کٹ جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو، جس حسین کے بدن پہ تیر ہو، حسین کا پورا بدن تیروں سے چھلنی ہو، کہیں ظالموں نے تیروں سے چھلنی کیا ہے، نیزے مارے ہیں، پتھر مارے ہیں، فاطمہ زہرا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تیروں پہ میرا مولا معلق ہوا۔ بچم جو لے حسین، مولا حسین کی شہادت پڑھ لینا بڑا سخت مرحلہ ہے دوست۔ تیروں پہ جب معلق ہوئے تو ایک ظالم آگے بڑھا، تانا دیا گیا کہ جاؤ جا کر حسین کی سر و تن میں جدائی کرو۔ بڑے آرام سے سنیے گا، میں ایک جملہ شہادت امام حسین کا اگر شپ پڑھ لے گیا تو بی بی میرے لیے نجات کے لیے میری سفارش کر دینا۔ ظالم آگے بڑھا، امام حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا، قریب آیا، تلوار پھینک کر واپس چلا گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں واپس چلے آئے؟ کیا ڈر گئے؟ خوف کھا گئے؟ کہا نہیں، جب میں حسین کے قریب آیا تو حسین کی آنکھوں پر جب نظر پڑی تو رسول اللہ کے آنکھیں لگا۔ دوسرا ظالم بڑھا، وہ بھی واپس آ گیا۔ آخر میں شمر خود آگے بڑھا۔ اب میں یہ جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، صاحب حسین، اے میرے وقت کے امام، اپنے جد کا پرسہ لے لو۔
اے مولا آپ تو آج کربلا ضرور آئے تھے، آج ضرور آئے ہوں گے کربلا، مولا اپنے جد کا پرسہ لے لیجیے۔ کہتے شمر آگے بڑھا سر و تن میں جدائی کرنے کے لیے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، تھوڑی سی تکلیف کسی کو چوٹ لگ جائے تو ماں کے دل پہ کتنی چوٹ لگتی ہوگی۔ ہاں عزیزان گرامی، شمر کا کند خنجر حسین کا 3 دن سے زیادہ کا پیاسا گلا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں عزیزان گرامی، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 12 ضربے، اور حسین کا پیاسا گلا 1 نہیں 12 ضربے۔ ذرا سوچو حسین کے گلے پہ جب یہ 12 ضربے شمر نے لگائی ہوگی، فاطمہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اے بابا ذرا دیکھو تو آ کر اس امت نے اجر رسالت میں کہہ دیا۔ صرف ظلم یہی ختم نہیں ہوا دوستو عزیزو، 12 ضربوں سے حسین کا گلا تن سے جدا کرنے کے بعد اس شمر ملعون نے اپنے ہاتھ میں حسین کے سر کو لیا، زلفوں سے پکڑا، زلف مبارک سے پکڑ کے حسین کے سر کو زمین پر پٹک رہا تھا۔ میرا دل کہتا ہے بی بی نے خیمے سے نکل کر زینب نے دیکھ لیا، اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے، اجرکم اللہ۔ سر و تن میں جدائی ہوئی، فرات کا پانی نیز اچھلا، خیموں میں کوہرام مچا، بیویاں سید سجاد کے پاس آئیں، میرے لال کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، بابا کا سر نوکے نیزہ پہ تڑپ گئے۔ ہائے حسین، ہائے غریب۔ پھوپھی اماں تعزیت قبول کرے، بابا شہید کر دیے گئے۔ عزیزان گرامی، قتل حسین کے بعد جو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا، مجلس شام غریبہ ہے، چند جملے اور سن لیجئے، پھر یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو، پھر یہ رونے کی فرصت ملے نہ ملے، یہ رونے کا موقع ملے نہ ملے، یہ کربلا پہ فرش ادا ملے یا نہ ملے۔ ہاں عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ جب حسین کو قتل کر دیا، ظالموں نے نیزے پہ سر حسین کو چڑھا دیا، ظالموں نے خیمے پہ حملہ کر دیا۔ صرف حملہ نہیں کیا، آگ اور لکڑیاں لے کر خیموں کی طرف بڑھے۔ حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں خجلتے خیموں سے نکل کر، ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیموں میں جا رہی ہیں، دوسرے خیمے سے نکل کر تیسرے خیمے میں جاتی ہیں۔ آخر میں جلتے خیموں سے ہوتے ہوتے سید سجاد کی خدمت میں آئیں۔ میرے لال تجھے تو پتہ ہے خیمے جل گئے، تو امام وقت ہے، بتا جل کے مر جائیں یا باہر چلے جائیں؟ پھوپھی اماں خیموں کے باہر چلے جائیے، جان بچائیے۔ عزیزان گرامی، ظالموں نے خیموں میں آگ لگائی، زہرا کی بیٹیاں خیموں سے نکل کر کربلا کے تپتے صحرا میں آ گئی۔ مال و اسباب لوٹے گئے، چادریں بھی چھن گئیں، سید سجاد کا بستر بھی چھن گیا۔ مجلس شام غریبہ ہے، چند جملے اور مجلس کو تمام کر دوں گا۔ کہتے ہیں سورج ڈھلا، وہ جو شام آئی اسی شام کو شام غریبہ کہتے ہیں۔ جس شام کی یاد منانے کے لیے آج ہم اور آپ یہ کربلا میں جمع ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ شام غریبہ بڑی قیامت کی شام تھی، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے بڑی قیامت خیز یہ شام تھی۔ یہ وہ شام کہ جس شام میں زینب کا بھائی نہیں رہا، یہ وہ شام کہ جس میں ماؤں کی گودیاں اجڑی اجڑی سونی سونی ہیں، یہ وہ شام کہ جس میں بیوائیں ہو گئی، حسین کے گھر کی خواتین سہاگ اجڑ گئے۔ شام ڈھلی،
عزیزو، ایک واقعہ اکثر شام غریبہ کے مصائب میں پڑھا جاتا ہے کہ حمید ابن مسلم کی روایت ہے کہ جلتے خیمے سے ایک ننھی سی بچی نکلی. کہتے ہیں وہ ننھی سی بچی جلتے ہوئے خیمے سے نکلی، مقتل کی طرف بھاگی. حمید ابن مسلم نے یہ دیکھا کہ اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہے. اسے تھوڑا سا ترس آیا، بچی کی طرف بھاگا کہ بچی کی تھوڑی مدد کر دے، اس کے دامن کی آگ بجھا دے. کہتے ہیں جیسے جیسے وہ شخص اس کی طرف جا رہا تھا، سکینہ تیز قدموں سے مقتل کی طرف بھاگی. اس نے آواز دی، بیٹی کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس نے کہا دیکھو اب تو کچھ بھی نہیں بچا، جو لوٹنا تھا ظالموں نے لوٹ لیا. 2 ظلم سکینہ پہ عزیزان گرامی، مقتل کربلا پہ بڑے عجیب ہے. اتنی سی بچی پہ کوئی ظالم بھی یہ ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ عزیزیوں نے بی بی سکینہ پہ یہ 2 ظلم کیے ہیں. ایک تو جلتا ہوا دامن تھا، بجھا دو. کہا نہیں، میرے قریب نہ آؤ، ظالموں نے مجھے اتنے توجہ مارے. ایک یہ ظلم. دوسرا ظلم بی بی پر، سکینہ کمسن تھی، چھوٹی تھی. کہتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہیں ہوتی تھی نا، سکینہ اس گھر میں حسین کو سکون نہیں ملتا تھا. میں یہ جملے صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کیجئے گا. حسین جاتے جاتے اپنی اس بیٹی کو سکینہ کے حوالے کر کے گئے تھے. کہتے ہیں کہ بچی جب خیموں پہ حملہ ہوا تو یہ بچی جب جان بچانے کے لیے ظالموں کے خوف سے خیموں سے نکل کے مقتل کی طرف جیسے ہی یہ بچی بھاگی ہے تو ظالم نے پیچھے سے نیزہ مار کے سکینہ کی پشت کو زخمی کر کے گرا کے پھر سکینہ کی بالیاں چھیلی ہے. سب چھن گیا، سب لٹ گیا. شام آ گئی، شام غریبہ. نہ چادر ہے، نہ عباس ہے، کوئی نہیں. ننھے ننھے بچے، خیموں کی جلی راکھ، ظالموں کا خوف، سنسان میدان، لاشیں بکھری ہوئیں. اس منظر میں مجھے بتائیے کس کو نیند آئے گی؟ بچے بھوکے پیاسے تماچے کھا کھا کے اسی جلی ہوئی راکھ پر سو گئے. بس میں جس طرح آپ کر رہا. ایک مرتبہ جب رات ہوئی، بی بی نے ام کلثوم کو بلایا، بہنا آج عباس پہرا نہیں، زینب عباس بن کے پہرا دے گی. بہنا آؤ ذرا سب بچوں کو ذرا گن تو لیں، ذرا حساب تو لگائیں. عزیزان گرامی، عباس کی بہن نے ٹوٹے نیزے کو لے کر پہرا تو دیا، لیکن صبر کا باندھ اس وقت ٹوٹ گیا کہ جب بچوں کو گنا تو سکینہ نہیں تھی. پتہ ہے سکینہ کے نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے زینب و کلثوم کے لیے؟ بہنا، بھائی کی امانت سکینہ نہیں ہے. آؤ ذرا سکینہ کو تلاش کرے. میں اسے پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ صرف سن رہے ہیں. ذرا اس زینب کے کبھی شام جانا ہو تو بی بی کی زری پکڑ کے بی بی سے مخاطب ہو کے یہ جملے پڑھ دینا، بی بی ہمارے لیے پڑھ دینا، سن لینا بڑا آسان تھا کہ رات کے سناٹے میں لاشوں کے درمیان آپ سکینہ کو ڈھونڈتی رہی، لیکن بی بی آپ بتائیے کتنا سخت. لاشوں کے درمیان بی بی
سکینہ آواز بلند کرتی جا رہی ہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، گھپ اندھیرا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی، بہنا ذرا آہستہ آہستہ، تھکی ہاری میری بیٹی سو گئی ہے۔ اس آواز کے سہارے زینب آہستہ آہستہ، بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ ایک لاشے بے سر کے قریب پہنچی۔ عجیب منظر بی بی نے دیکھا، ایک لاشے بے سر ہے اور اس لاشے بے سر سے بھتیجی لپٹ کے سو گئی ہے۔ آہستہ سے اٹھایا، بیٹی خیموں میں چلو، میں تیری پھوپھی زینب تجھے لینے آئی ہوں۔ اب عزیزان گرامی، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، اب اس زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ سکینہ تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے۔ اچھا میری بیٹی، مجھے ایک بات بتاؤ، تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ بیٹا لاشوں کی پہچان شناخت یا تو سر سے ہوتی ہے یا کپڑوں سے ہوتی ہے؟ تیرا باپ تو اتنا غریب ہے، نہ سر ہے بدن پر نہ کپڑے۔ سنیں گے ننھی سی بچی نے کیا جملہ کہا، ننھے ہونٹ ہلائے۔ پھوپھی اماں جب شمر کے تازیانے خولی کے نیزوں کے وار سہ کے مجھے برداشت نہ ہوا، پھوپھی اماں جب سب جل چکا، میں کہاں جاتی مقتل میں آ گئی۔ کبھی لاشوں سے الجھ کے گرتی تھی، اٹھتی تھی، میری سمجھ میں نہ آیا، آواز لگا دی، اے بابا بابا اپنی سکینہ کی خبر لو۔ اے پھوپھی اماں اسی سر نے مجھے آواز دی، اسی لاشے نے مجھے بلایا، اے بیٹی میرے قریب آ، اجرکم اللہ۔ پھوپھی اماں اسی لاشے بے سر نے مجھے آواز دی، میں آ کے کہتے ہیں کہ بیٹیاں اگرچہ اپنے باپ کی، یہ جملہ محسوس کر لینا، بیٹیاں اگرچہ اپنے باپ کے سینے پہ سو جائیں تو باپ کو بھی سکون ملتا ہے، بیٹی کو بھی سکون ملتا ہے۔ ہوتا ہے نا، یہ مشاہدے کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں سامنے، آپ صاحبان اولاد ہیں، آپ کو اس کا تجربہ ہوگا، لیکن بتاؤ کیا سکون سکینہ کو ملا ہوگا، کیا سکون حسین کو ملا ہوگا۔ سینے سے خون کا فوارہ جاری، سینے پہ ظالموں نے گھوڑے دوڑ، بدن کے ٹکڑوں پہ لپٹ کر سکینہ بیان کرنے لگی، صبر کی تلقین کی، بیٹا پتہ دے دو۔ سکینہ کو لیا، کہتے خیمے کی طرف آئی، ٹوٹا نیزہ لے کے عباس کی بہن، یہ بس ایک جملہ اور مجلس تمام، پہرا دے رہی ہیں۔ شام غریبہ کا اندھیرا ہے، اپنے سارے چاہنے والے بھائی بھتیجے مقتل پہ سو رہے ہیں۔ زینب کی آنکھوں نے یہ دیکھا کہ ایک کوئی شخص ہے جو چلا آ رہا ہے۔ آپ ابھی نجف جائیے گا تو جا کے مولا علی کو پرسہ ضرور دینا دوستو، بڑا مظلوم ہے میرا حسین بھی، بڑا مظلوم ہے علی بھی، بڑی مظلومہ ہے فاطمہ بھی۔ عزیزان گرامی، علی کا جنازہ رات کی تنہائی میں دفن ہوا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی، حسن کے کلیجے کے پتھر ٹکڑے ہوئے، حسین کی لاش کو کفن تک نہ ملی۔ بی بی دیکھ رہی ہے، کوئی ہے جو چلا آ رہا ہے، اب گھر میں تو کچھ نہیں بچا، سب کچھ لٹ چکا۔ حد تو یہ ہے کہ پردہ بھی سلامت نہیں، بچے تھکے ہارے ابھی خیموں کی جلی راکھ پر سوئے ہیں۔ وہ سوار قریب آتا چلا جا رہا ہے،
عباس کی بہن نے آواز دی، آنے والے اگرچہ تیرا ارادہ مجھے لوٹنے کا ہے تو یقین مانا میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ بی بی نے کس مظلومی کے عالم میں یہ جملہ کہا ہوگا؟ آنے والے اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، بچی کے گوشوارے بھی ظالموں نے لے لیے، حد ہے کہ عابد بیمار کے بستر بھی چھین۔ اگرچہ تجھے کچھ اور لوٹنا ہے تو ابھی ہمارے بچے تھکے ہارے سوئے ہیں، کل آ کر لوٹ لینا۔ بی بی آواز دے رہی، بس 2 منٹ اور مجلس تمام۔ وہ شخص چلا آ رہا ہے، قریب آیا، بی بی نے پھر آواز لگائی، شخص آگے قریب آتا چلا جا رہا تھا۔ عباس کی بہن کے جب قریب وہ سوار آ گیا تو اب زینب کو صبر نہ عباس کی بہن کو جلال آیا، لجاب فرس پکڑ کے کہا، میں زینب عباس کی بہن تم سے کہہ رہی ہوں اب کچھ نہیں بچا، سب لوٹ چکا، اگرچہ جو لوٹنا ہو کل آ کے لوٹ لینا۔ تم سنتے کیوں نہیں، واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ جب زینب نے لجاب فرس پہ ہاتھ رکھ دیا، آنے والے شخص نے نقابیں الٹتی، بیٹی میں تیرا بابا علی ہوں، علی لوٹنے نہیں آیا۔ اب جب ایک بیٹی نے باپ کو عالم غربت میں دیکھا، نہیں پتا زینب نے کیا کہا ہوگا، اطلاع ضرور کہا ہوگا، بابا جس کوفے میں تم اپنی بیٹی کو رات کے اندھیرے میں لائے تھے، اس بیٹی کے سر سے نیزوں کے سہارے ان ظالموں نے چادریں بھی چھین لی۔ اے بابا گودیاں بھی اجڑی، مانگ بھی اجڑی، سہاگ بھی اجڑا، پردہ بھی نہ رہا۔ زینب اب سے عباس بنے گی، کبھی حسین بنے گی، لیکن بھائی کے مقصد کو منزل تکمیل تک لے کر جائے گی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، رضا بقضائه وتسليما لأمره، إنا لله وإنا إليه راجعون۔